اچھا عجیب بات یہ کہ وہ بیچارے کہاں ہیں جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لے کر جاتے تھے، تشدد کا نشانہ بناتے تھے، پریشرائز کرتے تھے. مجھے وہ بھائی جو ہے وہ سادہ شلوار قمیض کے لوگ نظر نہیں آ رہے، یا وہ میں کے لوگ جو تھے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے جو اکبر از بابر صاحب کو اٹھائے، ان کو پریشرائز کروائے، ان کو بھی جو ہے آئی پی پی میں شامل ہونے کا جو ہے وہ پریشرائز کروائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹرینڈنگ ٹوڈے. اچھا، کرپشن پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا جو ہے ایک سروے جاری ہوا ہے، اور یہ سروے اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ پتہ لگ سکے کہ پاکستان کے کون کون سے ادارے جو ہیں وہ کرپشن میں ملوث ہیں یا کرپٹ ترین ادارے ہیں. تو اس سروے کے مطابق جو ہے پولیس کا ادارہ ماشاءاللہ سے جو ہے کرپٹ ترین ادارہ ہے. اور دیکھا جائے تو پولیس کو جو تھا عوام کی خدمت کے لیے بنایا گیا تھا، عوام کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا. اور اگر کبھی کسی کا واسطہ پولیس یا تھانے سے پڑا ہو تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، کس طرح کی لینگویج یوز کی جاتی ہے، کس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے، کس طرح پیسے لے کر جو ہے فیاریں کاٹی جاتی ہیں، کس طرح جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں، کس طرح لوگوں کو جو ہے اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. تو دیکھا جائے تو عوام کی خدمت کرنے والا ادارہ جو ہے کرپشن میں پہلے نمبر پر ہے. اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنے دوسرے کرپٹ ادارے کی. ٹھیکے دینے اور کانٹریکٹ کا شعبہ کرپشن میں دوسرے نمبر پر. اور دیکھا جائے تو اس ٹائم بھی ملک میں جو ہے مختلف جگہوں پہ جو ہے کنسٹرکشن چل رہی ہے، روڈز بن رہے ہیں، پلز بن رہے ہیں. لیکن اس سروے کی سب سے زیادہ مجھے جو انٹرسٹنگ چیز جو لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بہت زیادہ کنسٹرکشن کی جاتی تھی، مختلف جگہوں پہ روڈز بن رہی ہیں، پلز بن رہے ہیں، انڈر پاسز بنائے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو تھا وہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ آج تک پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی بھی رہنما جو ہے کرپشن میں ملوث نہیں پایا گیا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس سروے کو جو ہے صحیح مانوں یا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو فرشتہ مانوں. تو میرا آپ کو کہنا ہے کہ صرف آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اگر ٹھیکے دینے اور کانٹریکٹ کا شعبہ اگر کرپشن میں دوسرے نمبر پر ہے تو آج تک پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی بھی رہنما جو ہے کرپشن میں ملوث نہیں پایا گیا. سوچنے کی بات ہے. اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنے تیسرے کرپٹ ادارے کی. ہمارا جو تیسرا کرپٹ ترین ادارہ ہے وہ بیسیکلی عدلیہ کا ہے. اور آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ عدلیہ کا جو ہے پورے پاکستان میں تیسرا نمبر ہے اور پوری دنیا میں 139واں نمبر ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ انصاف فراہم کرنے والے ایک ادارے کا پہلا نمبر ہے اور ایک تیسرے نمبر پہ ہے. اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام نے ان کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. فری پیٹرول دیا ہوا ہے، فری جو ہے وہ گاڑی دی ہوئی ہے، بجلی فری، موچی فری، نائی فری، خانسامہ فری. لیکن اس کے باوجود جو ہے کرپشن میں یہ تیسرے نمبر پر ہے. اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنے چوتھے نمبر کے کرپٹ ادارے کی. تو اس سروے کے مطابق جو ہے وہ صحت اور تعلیم کا جو ہے وہ چوتھا نمبر آتا ہے کرپشن میں. مطلب ہم نے نہ تعلیم کو چھوڑا ہے نہ صحت کو چھوڑا ہے، ہم نے اس میں بھی جو ہے اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے کم از کم تعلیم کو چھوڑ دیتے یا صحت کو چھوڑ دیتے، لیکن ہم نے جو ہے اس میں بھی جو ہے اپنی کرپشن جو ہے اس میں اپنا ایک نام بنایا ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنے پانچویں نمبر کے کرپٹ ترین ادارے کی. لوکل گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے اس کا 5واں نمبر آتا ہے. اور اس کے بعد ہم اگر لسٹ لمبی کھولیں گے تو نیچے جاتے جاتے جو ہے ہمیں کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ملے گا جو کرپشن میں ملوث نہ ہو. تو یہاں سے ہم اندازہ لگا لیں کہ ادارے کیا کر رہے ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے. حکومتوں کی تمام تر نظریں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے مقدمات بنانے پر لگ گئی ہے، ان کو دیوار کے ساتھ لگانے پر لگ گئی ہیں. لیکن ادارے جو ہیں ہمارے کس قسم کی یاشیاں کر رہے ہیں، کس طرح کرپشن میں ملوث ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اور ہماری نیوزز کیا ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہیں، پہلے اس پہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں. ہماری جو پہلی نیوز ہے وہ بیسیکلی آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے. آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن 8-10 دن آگے جائیں تو فرق نہیں پڑتا. شاید ان کو فرق نہیں پڑتا لیکن باقی تمام جو ہے وہ جماعتوں کو فرق پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ایک ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے، اور اگر اس سے ڈیٹ آگے جائے گی تو بہت ساری جو ہے وہ خامیاں پیدا ہوں گی. شاید ہو سکتا ہے کہ الیکشن کو جو ہے متنازع بنانے کے حوالے سے جو ہے بہت ساری باتیں شروع ہو جائیں. لیکن اس کے بعد جو تھا آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ایک کم ظرف کو ملک دیا گیا جس نے بیڑا غرق کر دیا. اچھا دیکھا جائے تو ملک تو آپ کو بھی دیا تھا، تب آپ نے جو تھا ملک کو جو تھا وہ راکٹ کی طرح آسمان پر کیوں نہیں لے کر گئے؟ اس ٹائم آپ کو کیا ہوا تھا؟ لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ اس میں صرف یہ دیکھ لیں کہ ایک بیان جو تھا وہ الیکشن کمیشن کا تھا اور 10 بیان جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف دیے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا کہ ان کو عمران خان صاحب کا اتنا خوف ہے کہ انہوں نے جو ہے
جتنی بھی سیاست کرنی ہے اب وہ عمران خان صاحب کے خلاف میں کرنی ہے، عمران خان صاحب کے بغض میں کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ جو لاڈلا جیل میں ہے اسے 30 سال میں بنایا گیا۔ اچھا دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو اگر 30 سال میں بنایا گیا تو آصف علی زرداری صاحب یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کو کتنے سالوں میں بنایا گیا ہے؟ اور دیکھا جائے تو ابھی تک جو ہے آپ کو کسی بھی ادارے نے ٹچ بھی نہیں کیا، نہ ہی آپ کبھی جیل میں گئے، نہ ہی آپ نے کوئی اس طرح کی اذیت جو تھی وہ برداشت کی، نہ ہی آپ کی پارٹی نے۔ اور اس کے بعد جو تھا وہ آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ لاڈلے نے KPK میں افغان شہریوں کو شناختی کارڈ بنا کر دیے۔ اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ زرداری صاحب نے جو ہے وہ 4 باتیں تو عمران خان صاحب کے بغض میں تو کر دی ہیں، کم از کم عوام کے لیے بھی کچھ کر دیتے۔ اور دیکھا جائے تو عمران خان صاحب اگر افغانیوں کو شناختی کارڈ دیتے یا نہیں دیتے وہ تو ایک سائڈ کی بات ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس جنگ میں پاکستانی جو ہے وہ بہت زیادہ شہید ہوئے۔ اور ظاہر سی بات ہے، دیکھیں بات آتی ہے یہاں پہ کہ اگر 2 سائڈوں پہ لڑائی ہے تو وہ لڑائی جو ہے ٹیبل پر آ کے ہی ختم ہوگی۔ اور یہاں سے ہم اندازہ لگا لیں کہ افغانی اگر بارڈر سے ادھر آئے ہیں تو کیسے آئے ہیں۔ پہلے سوچنے والی بات یہ ہے، اگر عمران خان صاحب پہ تہمت لگائی جا رہی ہے تو سب سے پہلے بات سوچنے کی یہ ہے کہ افغانستان چھوڑ کے کیسے پاکستان میں داخل ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ عمران خان نے کبھی بھی اداروں کو جو ہے وہ انسٹرکشن نہیں دی، نہ ہی ان کو کسی قسم کا جو تھا وہ دباؤ ڈالا۔ لیکن یہ تو اب بات یہ آ گئی کہ اگر آپ اس طرح کا بیانات دے رہے ہیں یا آپ اس طرح کی بیان دے رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اداروں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں۔ ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ زیادتی کا ازالے کا وقت آ گیا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان سے بہت زیادتیاں کی گئی، پوری قوم پریشان ہے۔ اچھا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نواز شریف صاحب کو جب بھی اقتدار دیا جا رہا ہوتا ہے یا اقتدار میں آنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں تو نواز شریف صاحب جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی افسردہ باتیں کرتے ہیں کہ عوام بہت پریشان ہے، عوام بہت زیادہ تکلیف میں، اذیت میں مر رہی ہے، خودکشیاں کر رہی ہے۔ لیکن دور حکومت میں ان کے حکومت میں آنے کے بعد جو ہے عوام کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی کام نہیں ہوتے۔ اور انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی کہ میں بار بار یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں کیونکہ مجھے آگے سے جواب نہیں مل رہا ہوتا۔ مطلب یہ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے نکالا کیوں گیا، مجھے 93 میں یا 99 میں جو نکالا گیا وہ کس وجہ سے نکالا گیا، اور اس پہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ میں بار بار ایک سوال پوچھتا ہوں جس کا مجھے جواب نہیں آتا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سوالات عوام سے کیوں پوچھے جا رہے ہیں اور عوام سے ہی ایک جو ہے اس کا جواب کیوں مانگا جا رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ اس ٹائم جو ہے نواز شریف صاحب سیاسی مظلوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عوام سب کچھ جانتے ہیں کہ کس طرح جو تھا ان کو نکالا گیا، کس طرح جو تھے وہ پلیٹلیٹس کا جو تھا بہانہ کیا گیا، کس طرح جو تھا یہ ملک سے بھاگے۔ تو اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس طرح کے لیڈروں کو دوبارہ سے ملک پر مسلط کرنا ہے یا نہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ترقی کرتے پاکستان کو کیوں روکا گیا، اپ سیٹ کیوں کیا گیا۔ اچھا میری جو ہے وہ طاقتوروں سے صرف اختلاف اس بات پہ بھی رہا ہے، کیونکہ آپ یہ سامنے آپ کے جو بھی 3 ساڑھے 3 یا 2.5 سال گزارتا ہے، جب اس کو ہٹایا جاتا ہے تو وہ اگلی بار جو ہے بار بار گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے یہ بات کرتا ہے کہ مجھے ہٹانے کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان نیچے آیا، پاکستان کی ترقی کا راستہ رکا۔ اب دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ مجھے اگر نہ ہٹایا ہوتا تو میں پاکستان کو جو تھا وہ ترقی کی طرف لے کر جاتا، پاکستان اس ٹائم ترقی کی طرف جا رہا تھا، بے شک چاہے یا نہ چاہے۔ لیکن اس ٹائم نواز شریف صاحب کی بھی مجبوری ہے یہ بات کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے الیکشن جیتنا ہے، عوام کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے اپنا چہرہ دکھانا ہے کہ کس طرح جو تھا وہ مجھے جو تھا وہ دیوار کے ساتھ لگایا، کس طرح میرے خلاف جو تھے وہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے، کس طرح جو تھا مجھے جیلوں میں بھیجا گیا۔ لیکن نواز شریف صاحب اس بات کا ذکر نہیں کرتے کہ کس طرح مجھے نکالا گیا، کس طرح مجھے جیل سے باہر نکالا گیا، کس طرح مجھے لندن بھیجا گیا، کس طرح واپس لایا گیا۔ اور اس کے بعد ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی پیپل پارٹی کے حوالے سے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی الیکشن میں تاخیر برداشت نہیں کرے گی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ فیصل کریم کنڈی صاحب ایک بات کرتے ہیں، زرداری صاحب ایک کرتے ہیں، تو پہلے آپ دونوں آپس میں فیصلہ کر لیں کہ پارٹی کا چیئرمین کون ہے، پارٹی کو لیڈ کون کر رہا ہے۔ کیونکہ آج جو تھا وہ پیپل پارٹی کے وفد نے الیکشن کمیشن میں جو تھا وہ ان کے وفد سے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد جو تھا وہ الیکشن کمیشن نے بڑی سختی سے ایک بات کی ہے کہ الیکشن جو ہوں گے وہ 8 فروری کو ہوں گے، چاہے جو مرضی ہو جائے، حالات جیسے بھی ہوں۔ لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ تمام سیاسی جماعتیں اس ٹائم کوشش کر رہی ہیں کہ الیکشن کو متنازع بنایا جائے، الیکشن کو خراب کیا جائے، تاکہ بعد میں جو پارٹیاں نہ جیتیں
وہ الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہے احتجاج کریں. اور اس کے بعد ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کی وجہ سے ملک کو دہشت گردی کا سامنا ہے. دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں کسی قسم کی ایسی کوئی بھی دہشت گردی نہیں تھی. ایون کہ جو تھا وہ باہر سے جو تھے وہ لوگ آتے تھے، سوات کا دورہ کر رہے ہیں، کلام کا دورہ کر رہے ہیں. بیسیکلی جو تھا وہ عمران خان صاحب کی ایک اپنی خواہش تھی کہ جو تھا وہ کے پی کے کو ٹورزم اسپاٹ بنایا جائے، اور اس حوالے سے بہت زیادہ کام بھی کیے گئے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں کس بارے میں بات کر رہے ہیں. اور اگر یہ دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ جا کے سندھ میں اس حوالے سے کام کریں. اور اتنے ٹائم تک جو تھی وہ حکومت کرنے کے باوجود آج تک آپ سندھ کا امن جو ہے قائم نہیں کر سکے، وہاں کے لوگوں کو جو ہے صاف پانی نہیں مہیا کر سکے، وہاں کے لوگوں کو انصاف نہیں پرووائڈ کر سکے. آج بھی جب بھی کوئی جو ہے کراچی کا شہری روڈ پہ باہر آتا ہے تو اپنی جیب میں کفن لے کر نکلتا ہے. پتہ نہیں واپس آنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں، یہ تو خدا کی مرضی ہے. لیکن بلاول بھٹو صاحب جو ہے دہشت گردی کا جو ہے سارا دار و مدار یا سارا گن جو ہے وہ عمران خان صاحب پر ڈال تو رہے ہیں، لیکن جو ہے اپنے گریبان میں کہیں پہ بھی وہ نہیں جھانک رہے. اور اس کے بعد جو تھا وہ حمزہ شہباز نے جو تھا وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ امید اور دعا ہے الیکشن وقت پر ہوں. ایف آئی اے نے کہہ دیا ہمارے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں. اور ماشاءاللہ سے مبارک ہو حمزہ شہباز صاحب کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس ٹائم ایف آئی اے، نیب، جتنے بھی انویسٹیگیشن ادارے ہیں وہ سارے ان کے ساتھ ہیں. اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم نیب جو ہے خود نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ہے وہ عدالتوں کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے. اور یہاں سے اب اندازہ لگا لیں کہ اس ٹائم عدالتیں کیوں چپ ہیں. میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے یا حمزہ شہباز کے خلاف بنائے گئے تھے یا شہباز شریف صاحب پر بنائے گئے تھے، تو ان تمام کو جو ہے وہ عدالتی کٹہرے میں لانا چاہیے اور عدالتوں کو ان کے خلاف جو ہے مقدمات بنانے چاہیے، ان کو جو ہے سزائیں دینی چاہیے، تاکہ دوبارہ سے کسی بھی دوسرے رہنماؤں پہ جو ہے اس طرح کے جھوٹے مقدمات نہ بنائے جائیں. تو میں نے آپ کو کہا نا کہ بڑا آسان ہوتا ہے کسی کے خلاف مقدمہ بنانا، پھر اس کو 120 دن تک ذلیل کرنا، پھر اس کے بعد کہنا کہ یار مجھے ان کے خلاف جو تھے کرپشن کے کسی قسم کے ثبوت نہیں ملے. اور پھر جو تھا نیب اسی طرح ہاتھ اوپر کر کے نکل جاتا ہے، نہ ہی عدالتیں کوئی بات کرتی ہیں، نہ کسی قسم کے حکم جاری کرتی ہیں، نہ ہی کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے تاکہ اس طرح دوبارہ کر کے جو ہے عدالتوں کا ٹائم کم از کم ویسٹ نہ کیا جائے. تو میں نے آپ کو کہا نا کہ اس ٹائم عدالتوں کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ اگر اس طرح کے کسی قسم کے جھوٹے مقدمات آتے ہیں تو پہلے جو ہے اس چیز کو دیکھا جائے کہ اگر یہ جھوٹا مقدمہ ہے تو کس نے بنایا ہے، پہلے اس کو بھی بلایا جائے، پھر نیب کو بلایا جائے. اگر دونوں ملوث پائے گئے تو دونوں کو سزا دینی چاہیے، تاکہ ادارے کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف شفاف قسم کے جو ہے وہ مقدمات بنانا ہو، نہ ہی اس کو جو ہے سیاسی انتقام بنانا ہو. اور اس کے بعد جو تھا وہ حمزہ شہباز صاحب کا کہنا تھا کہ ہم پر جھوٹے مقدمات بنانے والے آج کٹہرے میں ہیں. اور دیکھا جائے تو جیسے آپ پر جو تھے وہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے، آپ نے ان پر بنا دیے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا بگوڑوں کو جو ہے دوبارہ سے لیڈر جو ہے اقتدار میں لے کر آنا ہے یا ایک ایماندار اور بہادر کو جو ہے اقتدار میں لے کر آنا ہے. اب یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. میں چیخ چیخ کر کہتا رہوں. اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم عوام کے پاس بے شک کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں، لیکن عوام کے پاس اس ٹائم صرف اور صرف ووٹ کی طاقت ہے. ووٹ کا استعمال آپ کے پسندیدہ لیڈر کو جو ہے اقتدار میں بٹھا بھی سکتا ہے اور اقتدار سے اتار بھی سکتا ہے، یہ آپ پر ہے. اور اس کے بعد جو تھا ہماری اگلی نیوز جو تھی وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو تھا الیکشن کمیشن میں ایک درخواست جمع کروائی تھی. پھر اس کے بعد جو تھا الیکشن کمیشن نے جو تھا وہ اکبر ایس بابر صاحب کو جو تھا ایک حکم جاری کیا تھا کہ ہم بار بار جو تھا وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے حوالے سے جو ہے بار بار حکم جاری نہیں کر سکتے، نہ ہی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، نہ ہی ہم جو ہے اس چیز کی اجازت دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو تھا اکبر ایس بابر صاحب کو تھوڑی سی شرمندگی ہوئی، لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ شرمندہ لوگ کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتے. یہ بار بار جو ہے الیکشن کمیشن میں حاضر ہو جاتے ہیں اور بتاتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں کتنا مظلوم ہوں. اور اکبر ایس بابر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مختلف رہنماؤں کے جو ہے وہ خط آ رہے ہیں، فونز آ رہے ہیں، اور وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کس طرح کا کام کر رہے ہیں. مطلب وہ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ہوں،
میں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کام کروں گا، پاکستان تحریک انصاف کے مفاد میں کام کروں گا۔ اچھا عجیب بات یہ کہ وہ بیچارے کہاں ہیں جو لوگوں کو اٹھا کے لے کر جاتے تھے، تشدد کا نشانہ بناتے تھے، پریشرائز کرتے تھے۔ مجھے وہ بھائی جو ہے وہ سادہ شلوار قمیض کے لوگ نظر نہیں آ رہے، یا وہ میں کے لوگ جو تھے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے جو اکبر از بابر صاحب کو اٹھائے، ان کو پریشرائز کروائے، ان کو بھی جو ہے آئی پی پی میں شامل ہونے کا جو ہے وہ پریشرائز کروائے۔ میری نیوز جو تھی آج تک یہی تک تھی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔